کہ مصیبتیں وہی ہم کو پہنچیں گی جو اللہ نے ہمارے حصے میں لکھ دی ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حصے میں اللہ نے مصیبت لکھی ہے یا راحت لکھی ہے، تو اپنے رب سے اچھی امید رکھیں کہ مولا تو رحمان و رحیم ہے، ہمیں تجھ سے امید ہے کہ تو کرم کی نظر فرمائے گا۔ آگے فرمایا ہوا مولانا۔ اب دیکھیے نا قرآن کا اسلوب دیکھیے، اللہ ما کتب اللہ فرمایا، اور فرمایا ہوا مولانا، جس نے ہماری تقدیر لکھی ہے وہی تو ہمارا مولا ہے، وہی تو ہمارا مالک ہے، وہی تو ہمارا پالنہار حقیقی ہے، اور خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی مہربانی کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ سب سے بڑا مہربان ہے، اور اس کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ انسانوں میں حضور سے زیادہ کوئی غمخوار نہیں ہے، اور معبود برحق سے بڑھ کر کے کوئی رحمان و رحیم نہیں۔ اب یہاں تک جب بات آ گئی، اب کیا کرنا چاہیے؟ وہی ہمارا مولا ہے، ہم کہتے بھی ہیں ہمیں پیدا تو نے کیا، زندگی تو نے عطا فرمائی، موت تیرے دستے قدرت میں، رزق تیرے دستے قدرت میں، عزت تیرے دستے قدرت میں، ذلت تیرے دستے قدرت میں، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ ہم نے جب یہ کہہ دیا تو اب قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اب مومنین کو چاہیے کہ جس کو تم مولا کہہ رہے ہو اسی پر تم بھروسہ کرو، تمہارا بھروسہ تمہارے رب پر ہونا چاہیے، تمہارا بھروسہ تمہارے پالنہار حقیقی پر ہونا چاہیے، تمہارا بھروسہ خالق کائنات پر ہونا چاہیے، اپنے رب پر توکل کرو، کامل بھروسہ کرو۔ اور قرآن نے کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور یہ بھروسے کا معاملہ اللہ نے حضور سے بھی فرمایا۔ اولیاء کرام کی پوری زندگی اللہ پر توکل کرنے میں گزری ہے، مخلوق پر کبھی بھروسہ نہیں کیا انہوں نے، مخلوق پر۔ اسی پر مولا علی کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے، آج کل تو بہت ساری مولا علی سے منسوب غلط باتیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن مولا علی کو پڑھنا ہے، ایک کتاب تحریک کی طرف سے شائع ہونے والی ہے انشاءاللہ، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریباً 100 سے زائد اقوال جو اوتھینٹک ہیں وہ اقوال آئیں گے آپ کے سامنے۔ مولا علی کا قول اتنا پیارا ہے، یاد رکھو، ارشاد فرماتے ہیں توکل کے بارے میں، اللہ پر بھروسے کے بارے میں، فرماتے ہیں جو تمہارے پاس ہے، توجہ چاہوں گا، جو تمہارے پاس ہے اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے جو رب کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ تمہارے پاس تو کل ختم ہو جائے گا، اور مولا کے پاس تو کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اللہ فرماتا ہے میرے پاس صرف ایک چیز کا خزانہ، ساری چیزوں کا خزانہ میرے پاس ہی ہے۔ آج انسان پر آدمی بھروسہ کر لیتا ہے، قدرت پر نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے ایک چھوٹی سی چڑیا کو دیکھا؟ وہ درخت کے ڈال پہ، پتلی سی ڈال لیکن سو جاتی ہے آرام سے، آنکھ لگ جاتی ہے اس کی، نہ دائیں جانب کوئی دیوار نہ بائیں جانب کوئی دیوار، کوئی سنبھالنے والا نہیں، درخت کی ڈال پر ہے اور سو جاتی ہے۔ اے چڑیا تجھے گرنے کا ڈر نہیں لگتا؟ تو جواب دے گی چڑیا میرا مولا بہت بڑا ہے، وہ اس پر میرا توکل ہے۔ اسی لیے حضور نے مثال بھی جب پیش فرمائی تو فرمایا جس طریقے سے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ایسے بندہ خدا پر بھروسہ کر لے تو جس طرح اللہ پرندے کو رزق عطا کرتا ہے ایسے بندوں کو رزق عطا فرمائے۔ اب یہاں ظاہر سی بات ہے، میں جس علاقے میں آیا ہوں ایسا نہیں کہ سارے ان پڑھ لوگ ہیں، ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے لوگ ہوں گے۔ ایک نقطہ عرض کر دیتا ہوں، تاریخی جملہ زندگی بھر کے لیے یاد رکھنا۔ ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے ہم اپنے بچے کو قیمتی موبائل دلاتے ہیں،
कीमती गाड़ियां दिलाते हैं, कीमती खिलौने दिलाते हैं, कीमती कपड़े पहनाते हैं और सोचते हैं यही हमारे बच्चों की जरूरत है। चिड़िया से आप सीखो। किससे? बोलिए। चिड़िया अपने बच्चे के लिए घोंसला नहीं बनाती, उड़ना सिखाती है। तुम जीना सिखाओ अपने बच्चों को, जीने का तरीका सिखाओ, कैसे जीना चाहिए, उन्हें अखलाक सिखाओ। पूछा किसी पूछने वाले ने पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि बाप बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा कौन सा है? तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा अच्छे अखलाक हैं। ये सबसे बड़ा तोहफा। और ये हम सिखाते नहीं इसलिए कि खुद ही अखलाक से गिरे हुए हैं, खुद ही अखलाक से गिरे हुए। तो अर्ज ये कर रहा था तवक्कुल। गज़वे खंदक के मौके पर सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान की खताए इज्तिहादी हुई और उसकी वजह से 70 सहाबा शहीद हो गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्बे कदीर ने फरमाया, गुलाम है आपके, फ़ाफ़ु अन्हुम, मेरे महबूब इनको माफ कर दो, माफ कर दो। और फिर फरमाया वस्तगफिर लहुम, और उनके लिए मगफिरत की दुआ भी करो। अब सहाबा होशियार थे, मिजाज शनास थे रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो जब सरकार ने माफ कर दिया तो चूंकि गलती बड़ी थी तो दिल में थोड़ी सी कसक थी कि कहीं दिल में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ पहुंची है इसकी वजह से अल्लाह कहीं जो है हमें किसी मुसीबत में गिरफ्तार न फरमा दे। तो रब ने खुद ही फरमा दिया वस्तगफिर लहुम, उनके लिए हुजूर तुम मगफिरत की दुआ कर दो, मेरे महबूब मगफिरत की दुआ कर दो। उसके बाद उनके कॉन्फिडेंस के लिए अल्लाह ने हुजूर से फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, और काम के सिलसिले में इनसे मशवरा भी ले लो। अब जाहिर सी बात है कि जंग के सिलसिले में मशवरा लिया जाए तो दिल साफ हो चुका, और सरकार का दिल तो साफ ही था, क्या कहने। मेरे इमाम कहते हैं तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के दुले कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। सरकार का दिल तो पाक था, कभी मैला था ही नहीं। अगर हुजूर चाहे तो हमारा दिल भी पाक हो जाए। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब किबला मसलके आला हजरत। अब फरमाया गया वशाविरहुम फिल अम्र, उनसे मशवरा भी करो। और आगे तवज्जो चाहूंगा, फैजा आज़मता, मशवरा भी हो गया, माफ भी कर दिया, मगफिरत की दुआ भी कर दी। लेकिन मेरे महबूब जब तुम किसी काम का इरादा कर लो ना, फैजा आज़म था, तो जिनसे मशवरा लिया है उन पर भरोसा न करना। फतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करना। यहां से ये मिजाज दिया जा रहा है, भरोसा हो तो सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा हो। ये हुजूर से रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया। यहां से तवक्कुल का मर्तबा समझ में आएगा, तवक्कुल की कैफियत समझ में आएगी। और यह बात हमेशा के लिए याद रखें, अल्लाह पर अगर कोई तवक्कुल कर ले तो मौला उसके तवक्कुल की लाज रख लेता है। और कुरान में एक मकाम पर नहीं, कई मकामात पर तवक्कुल के बारे में हुक्म आया है। अब आइए मैं थोड़ा सा समझाऊं, तवक्कुल करने वाले तवक्कुल करते हैं तो कहां तक करते हैं? कुरान कहता है ना वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह पर भरोसा मोमिनीन ही करते, ईमान वाले ही अल्लाह पर भरोसा करेंगे, इसलिए कि वो जानते हैं कि मेरा मौला कितना ताकतवर है और कितनी कुव्वत वाला है, उसके दस्ते कुदरत में सब कुछ है। और मैं जब आपको तवक्कुल की बात आगे बताऊंगा तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह वाले और मोमिनीन सिर्फ जमीन के ऊपर तवक्कुल नहीं करते कि दुनिया ही में सिर्फ भरोसा, ना,
دنیا میں بھی کرتے ہیں اور قیامت میں بھی اللہ پر بھروسہ کریں گے. ان کا بھروسہ وہاں تک، اور کب تک بھروسہ سنیے آپ حدیث کی روشنی میں. کیسا اللہ پر بھروسہ؟ دو بندوں کے لیے رب کا حکم ہوگا ان کو جہنم میں ڈال دو. دو بندوں کو رب فرمائے گا کہاں ڈال دو؟ بولیے جہنم میں ڈال دو. ایک دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا. کوئی جہنم کی طرف دوڑتے ہوئے جائے گا؟ دوڑتے ہوئے جائے گا. دوسرا آہستہ آہستہ جائے گا، مڑ مڑ کے دیکھے گا. رب فرمائے گا فرشتوں سے بلاؤ دونوں کو. دونوں بلائے جائیں گے. پہلے والے سے پوچھا جائے گا جہنم کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہے، تو دوڑ کر جہنم کی طرف کیوں جاتا ہے؟ جواب میں وہ کہے گا مولا زندگی بھر تو تیری بات نہیں مانی، یہاں میں نے سوچا چلو ایک بات تو مان لوں، شاید تیرا کرم ہو جائے، اس لیے تیزی سے دوڑ کر جا رہا ہوں. مولا فرمائے گا لے جاؤ اسے جنت میں ڈال دو. یہ بھروسہ. دوسرے سے پوچھا جائے گا مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو وہ جواب میں کہے گا مولا سنا تھا کہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو اس پر بھروسہ کرتے ہوئے پلٹ کے دیکھ رہا تھا شاید تیری رحمت مجھے آواز دے دے. رب فرمائے گا لے جاؤ فرشتوں اسے جنت میں ڈال دو. تو اللہ والے مومنین بھروسہ اس وقت تک بھی کرتے رہتے ہیں، ان کا بھروسہ اللہ سے ہٹتا نہیں. اور آج اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل تقریباً ختم ہو چکا. تقریباً ختم. بھروسہ کرو اللہ پر، لیکن یہ بھی یاد رکھیں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو یا گھوڑے کو، جو بھی روایت ہوگی میں مفہوم عرض کرتا ہوں، اپنی سواری کو کھوٹے سے باندھ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں تو یہ صحیح ہے، اسے توکل کہا جائے گا؟ یا پھر کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں، اس کو توکل کہا جائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے انسانوں کو توکل کا مزاج عطا فرمایا. ارشاد فرمایا تیرے بس کا کام تو کر لے، یعنی کھوٹے سے تو باندھ لے، پھر اللہ پر بھروسہ کر. یہ نہیں کہ تم محنت نہ کر، گھر میں سویا پڑا رہے اور کہے تکیے کے نیچے سے لاکھوں نکل آئیں گے، یہ اللہ پر بھروسہ نہیں. نکل تو روزی کے لیے، نکلنا تیرا کام ہے، دینا تیرے رب کا کام ہے. یہ اس کو کہتے ہیں توکل. اللہ پر بھروسہ کرو، کامل بھروسہ کرو. اور جو سچا مومن ہوتا ہے وہ اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے.